بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ویورز، آج ہم انشاءاللہ سورہ الفیل پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں اور یہ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے کعبہ کے اوپر ہاتھیوں کے ساتھ چڑھائی کر دی تھی، نعوذ باللہ کہ اس کو کعبہ کی عمارت کو گراؤں اور اپنے ملک میں کچھ ایسا بناؤں کہ لوگوں کا رجحان ادھر ہو۔ لیکن یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، اللہ پاک نے اس کی کیسے حفاظت فرمائی، اللہ پاک اس سورہ میں بتاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ آپ صلوٰۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے چند ہفتے پہلے پیش آیا تھا۔ اس سال کو عام الفیل بھی کہتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں سورہ، لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم تارا، کویسچن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ عالم کیا آپ نے نہیں، تارا دیکھا، عالم تارا کیفا کیسا حال، کیسا، کیفا کیسا، فعلا معاملہ کیا، کیا ان کے ساتھ پیش آیا، کن کے ساتھ، یہ اصحاب الفیل ہاتھی والے جو تھے۔ تو ربو کا آپ کے رب نے، علم تارا کیفا فعل ربو کا باصحاب الفیل۔ چلیں اب روانی سے پڑھیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا درگت بنائی ان کی، ہاتھی والوں کی۔ ہم اپنی جو زبان ہے نا سمجھنے کے لیے، کیونکہ کافر لوگ ہیں نا، اللہ کے گھر کی طرف بڑے ہیں تو انہیں تو رب کی پاور کا تو نہیں پتہ تھا نا، تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ایسی درگت بنائی پھر اللہ پاک نے ان کی۔ علم یجعل، کیا ان کو نہیں کر دیا، علم یجعل کر دیا، بنا دیا، کیا ان کی تدبیر کو جو کہ ویرانی کعبہ کے بارے میں تھی، اللہ اکبر، کعبہ کو ویران کرنے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، جو کہ سر تاپا غلط نہیں کر دیا، تضلیل کر دی ان کے جو وہ لے کر آئے تھے ارادہ اللہ پاک کے ساتھ جھگڑا کرنے آئے تھے، اللہ کے گھر کو گرانے۔ تو پھر ان کی تضلیل کیسے کی؟ ہاتھی اللہ کی ایک مخلوق، اللہ پاک کا حکم جو آ گیا ان کے اوپر، پھر ان کے کافروں کو تو کیا پتہ، نہیں جانتے ہیں نا وہ کہ کیسے اللہ پاک پھر اپنا بدلہ لیتا ہے۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیسے ان کی رد کر دی، سر جو ان کا کعبہ کو گرانے کا ارادہ تھا وہ کیسے ان کا غلط ہو گیا، کس طرح، یہ آگے اللہ پاک پھر بتاتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اللہ پاک نے ان کے اوپر بھیجے، طَيْرًا پرندے، جو ان کا نام کیا تھا، ابابیل۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے ان کے اوپر، ان ہاتھیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکتے تھے۔
اپنی چونچوں میں لے کر آتے تھے اور ان کے اوپر پھینکے۔ فَجَعَلَهُمْ، اور ان کو جعلہ بنا دیا، فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَأْکُول، کھائے ہوئے بھوسا کی طرح، جیسے چبا کے کوئی چیز پھینک دی جاتی ہے نا، کیسے ہم کھاتے ہیں، کیا کچھ ایسا مثال کوئی لے آئے، جیسے گنے کی جو وہ گنڈیری ہوتی ہے اس کو ہم چوس لیتے ہیں اور اس کا پھوک جو ہے وہ کیسے پھینکتے ہیں نا، اسی طرح کوئی اور بھی چیز دیکھیں، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَأْکُول، کھانے کی چیز مأکول، اور یہ کَعَصْفٍ جو رس چوس لیا اور باقی اس کا ایسے بھوسے کی مانند ان کا انجام ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو تھوڑا لفظی ترجمہ دیکھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ جب ہم سورہ پڑھتے ہیں تو آٹومیٹک ہمارے دماغ میں، چونکہ ترجمہ تو ہم اپنی لینگویج میں ہی، اللہ پاک نے ہمیں ایسی دی ہے نا عقل، ہمارا دماغ ایسا بنایا ہے کہ جو ہماری اپنی زبان ہوتی ہے اسی میں ہی ہمیں سمجھ آتی ہے پھر، تو جب لفظوں کا ترجمہ سمجھ ہمارے دماغ میں آ جائے گی تو پھر ہم جب سورہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں ہمارا دماغ بتاتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُول۔ صدق اللہ العظیم۔ چلے انشاءاللہ اچھی طرح سے ہم پڑھیں گے، یاد کریں گے، اور اللہ پاک ہمیں قبول فرمائے، ہم سب کو، ہمیں کا مطلب ہے پڑھنے والے کو، سننے والے کو، اور آج میرے دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ بات کہ ہم زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں ہماری جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، ہم کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا دین آگے جائے، ہمارے دین کی بات ہے نا، جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اللہ کی رضا کی خاطر، انشاءاللہ ہمارا رب زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو گامزن کرے اور مضبوط کرے۔ انشاءاللہ پھر ہم اللہ کے پاس سب اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے مل کے قرآن پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، مجھے تو ایسا لگا ہے کہ بڑی ایک پیاری سی بات میرے دل میں آئی، یہی میرے دل میں میں نے اسی وجہ سے کیا تھا قرآن، جب میں اکیلی پڑھتی تھی ترجمہ مجھے سمجھ آ جاتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں یہ بات بہت سارے لوگوں کو بتاؤں، بہت سارے لوگ مل کے ہم قرآن کو سمجھیں۔ تو الحمدللہ آج مجھے اللہ پاک نے وہ دن دکھایا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں یہ اپنا موبائل پکڑ کے اس پہ بات کرتی ہوں تو سبحان اللہ دل کو سکون ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ میرا رب ہم سب کو دلی سکون عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چلیں اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔